قاتل کے خلاف فیصلہ کن جنگ، سچ کی آخری للکار، ایک قوم ایک آواز، سچ کے سپاہیوں کی داستان، مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر پاک فوج کو سلام۔ 1 سال قبل آج ہی کی رات افواج پاکستان نے دشمن کو ناکوں چنے چبائے، بھارت کا غرور خاک میں ملایا، مودی کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ پہلگام واقعے سے جنم لینے والی پاک بھارت کشیدگی 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکہ حق کے نام سے تاریخ میں امر ہو گئی۔ مارکہ حق کا فیصلہ کن مرحلہ آپریشن بنیانو مرصوص کی صورت میں 6 مئی سے 10 مئی تک جاری رہا۔ یہ آپریشن افواج پاکستان کی تاریخی فتح کے ساتھ مکمل ہوا۔ مارکہ حق کی کامیابی صرف عسکری برتری نہیں بلکہ قومی اتحاد، حوصلے اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دشمن کے خلاف ہر محاذ پر کامیابی نے ثابت کیا کہ پاکستانی قوم کسی بھی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی فضائی سرحدوں کے محافظ شاہینوں کی جھپٹ میں بجلی کی کڑک اور پرواز میں اوقات کی تیزی۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے ثابت کر دیا کہ فضاؤں پر راج صرف شاہینوں کا ہے۔ حق کی فتح کا 1 سال مکمل، جڑواں شہروں میں جشن کا سما، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسکول کے بچوں نے ریلی میں افواج پاکستان کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں مارکہ حق کی کامیابی کا شایان شان جشن، لبرٹی چوک پر پنجاب حکومت کے زیر اہتمام خصوصی تقریب، قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش، رنگا رنگ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بلوچستان اسمبلی میں مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر مشترکہ تہنیتی قرارداد منظور، اراکین نے پاک فضائیہ، بری اور بحری فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے قرارداد پیش کی۔ رافیل کے گرنے سے بھارت کا غرور بھی خاک میں مل گیا، 4 گھنٹے میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پوری قوم متحد ہو کر فورسز کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دینے والا جبکہ ہم دہشت گردی سے لڑنے والے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کی پہچان ہے۔ بیانیہ، سفارتی اور عسکری محاذ پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی۔ نریندر مودی اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے۔ گزشتہ سال صرف ٹریلر دکھایا تھا، اس دفعہ پوری فلم دکھائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہی حال ہوگا جو گزشتہ سال بھارت کا ہوا۔ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے، بطور پرامن ملک اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن امن کی یہ خواہش کمزوری ہرگز نہیں۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، ISPR کے ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی۔ ملی نغمے نے عوام کے دل جیت لیے، شاندار نغمے میں لہو گرما دینے والے اشعار اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی، ایران اور امریکہ میں جھڑپیں، ایران نے امریکی نیوی کے جہاز پر میزائل داغ دیے، ایران کے امریکی جہازوں پر حملے کی ویڈیو جاری، ایران کی جوابی کارروائی میں امریکی یونٹس کو نقصان پہنچا، بندر عباس شہر میں 2 ڈرونز بھی مار گرائے، امریکہ کے ایران کے جزیرہ قشم اور بندر عباس پر حملے، بحری جہاز میں سوار 1 شخص شہید، 10 افراد زخمی، امریکی سینٹرل کمانڈ نے الزام عائد کیا، ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، جواب میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 ایرانی پرچم بردار خالی ٹینکرز کو نشانہ بنایا، دونوں ٹینکرز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ امریکہ کو ایران سے آج جواب موصول ہونے کی توقع، ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا، امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، کہا گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے، اگر حملے کیے گئے تو ہم جواب دیں گے۔ ایران بین الاقوامی سمندر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کیا دنیا یہ چاہتی ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ ایران بین الاقوامی سمندر کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران ابھی تک امریکی تجاویز کے جواب پر غور کر رہا ہے، صورتحال پر گہری نظر ہے، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔
جب سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے۔ واشنگٹن سفارتی حل کے بجائے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ عسکری مہم جوئی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آبدہ ہرمز پر امریکی اقدامات کی مذمت۔ عباس اراغچی نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ محض دباؤ بڑھانے کا ایک جھوٹا اور بھونڈا حربہ ہے یا پھر کوئی امریکی صدر کو ایک نئی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایرانی عوام کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہمارے میزائلز کا ذخیرہ 75% نہیں 120% ہے۔ اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب۔ استعمار اور استحصال کی پالیسی کے مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جس طرح ایران کے لوگوں کی ثقافت میں رواداری کی جڑیں گہری ہیں، اسی طرح اس سرزمین کی تاریخ میں جبر کے خلاف جدوجہد چمکتی ہے۔ ایران سے جنگ بندی اب بھی برقرار، مذاکرات جاری، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر پرومی ٹرمپ نے کہا اگر تہران امن معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو مزید کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ دعویٰ کیا کہ حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کرتے ہوئے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے کامیاب رہے جن میں ایران کے میزائل مراکز، کمانڈ سینٹرز اور دیگر عسکری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، ٹانک اور ڈی آئی خان میں آپریشن، 5 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں شدید جھڑپوں کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خارجی ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے $1.2 ارب قسط کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی گئی۔ موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $20 کروڑ جاری کرنے کی بھی منظوری۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے $1 ارب ای ایف ایف پروگرام کے تحت جاری کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے ای ایف ایف پروگرام دیا تھا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں $14.92 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت $414.78 فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $15 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت $414.58 فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات سے مخصوص پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبریں پروپیگنڈا قرار۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کسی ملک یا فرقے کے خلاف مخصوص ڈیپورٹیشن مہم نہیں چل رہی۔ یو اے ای سے بے دخلی صرف میزبان ممالک کے قوانین کی خلاف ورزی پر ہوتی ہے۔ ویزا خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر بھی بے دخلی ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بدستور یو اے ای اور دیگر دوست ممالک میں ورک ویزا حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس، انفراسٹرکچر، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی کے اہم منصوبوں کی منظوری۔ پبلک اور پرائیویٹ شراکت داری کے ذریعے سندھ کی سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے 4 پی پی منصوبوں کو بارسلونا میں عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ بلوچستان کے ضلع دالبندین میں خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹریلر نے گاڑی کو روند ڈالا، 11 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مقامی انتظامیہ نے زخمیوں اور لاشوں کو شیخ فہد اسپتال میں منتقل کیا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم آج بھی گرم، دادو میں درجہ حرارت 47، سکھر میں 45، تربت میں 46 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں 11 مئی تک شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بھارت پر کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ کے الزامات عائد، کینیڈین انٹیلیجنس کی تہلکہ خیز رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ رپورٹ میں قرار دیا گیا ہے کہ خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی ہے۔ بھارت نے خفیہ تعلقات کے ذریعے کینیڈین سیاستدانوں، صحافیوں اور انڈو کینیڈین افراد پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ بھارت نے نگرانی اور جبر پر مبنی حربے استعمال کیے تاکہ تنقید کو دبایا جا سکے۔ کینیڈا کو خالصتان کے حامیوں کے خلاف بین الاقوامی جبر کے حوالے سے چوکنا رہنا چاہیے۔
انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات نے حکمران لیبر پارٹی کو بڑا دھچکا، لیبر پارٹی 58% سے زائد نشستوں سے محروم ہو گئی۔ تارکین وطن مخالف جماعت ریفارم UK کی 700 سے زائد نشستوں پر کامیابی۔ اسرائیل مخالف گرین پارٹی کا بھی ایک میئر جیت گیا۔ ویلز کے پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی کے 27 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ وزیر اعظم ایلونیڈ مارگن بھی اپنی نشست کھو بیٹھی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پلیٹ سائمرو سب سے آگے، ریفارم UK کی دوسری پوزیشن۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے شکست تسلیم کر لی، کہا وہ سیاسی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کی برتری۔ اور پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ، بنگلہ دیش نے پہلے روز کھیل کے اختتام پر 4 وکٹوں پر 301 رنز بنا لیے۔ نجم الحسین شانتو 101 اور مومن الحق 91 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شادمان اسلام 13 اور محمود الحسن نے 8 رنز بنائے۔ شاہین شاہ افریدی، محمد عباس، حسن علی اور نعمان علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔